بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آداب فتویٰ نویسی کے حوالے سے تقریباً 3 کلاسز ہو چکی ہیں۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ 2-3 کلاسوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ہم سمیٹ لیں۔ تقریباً تمام اہم باتیں ہو چکی ہیں اور آج کا موضوع بھی کچھ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسے بھی توجہ سے سنیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے تصحیح۔ یعنی فتاویٰ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصحیح کا۔ جب بھی آپ کوئی سوال لکھیں گے تو سوال لکھنے کے بعد اس کی تصحیح کی جاتی ہے، تو اس تصحیح سے مراد کیا ہے؟ کبھی اسے اصلاح کے نام سے اصلاح اول اصلاح ثانی کہا جاتا ہے، کبھی تصحیح اول تصحیح ثانی اس طرح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ تصحیح کی اصطلاح عام طور پر 3 جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے۔ کبھی یہ مطبع اور اخبارات و جرائد وغیرہ میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کبھی کالم مقالہ جات وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی فتاویٰ کے میدان میں اس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے۔ ان میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے۔ جب یہ اصطلاح مطبع اخبارات و جرائد میں اس کو استعمال ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نقل ہے اس کو اصل کے مطابق کرنا، اس کو مطبع اخبارات و جرائد میں سے تصحیح کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب کالم نگارے میں اصطلاح استعمال کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادارے کی پالیسی کے مطابق مجلس ادارت حذف و ترمیم کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالم نگار جو اپنے کالم دیتے ہیں تو جو ان میں ادارے کی پالیسی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو اس کو کاٹ پیٹ کر وہ ادارے کی پالیسی کے مطابق کر دیتے ہیں۔ تو کالم نگاری کے اندر یہ تصحیح کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ فتاویٰ کے میدان میں تصحیح کا مطلب یہ ہے کہ نپے تلے الفاظ، بہتر اور آسان الفاظ اور مفتبی قول کی رعایت، ان سب باتوں کو، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ اور ہمارا مقصد بنیادی طور پہ اسی بات کو سمجھنا ہے کہ جو فتوے کے میدان میں تصحیح کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ نپے تلے الفاظ، بہتر اور آسان اسلوب اور مفتبی قول کی رعایت، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ ہوگی کہ تصحیح کی اصطلاح کتنی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سوال میں عام طور پر 2 طرح کی تصحیحات ہوتی ہیں، ایک تصحیح اول اور دوسری تصحیح ثانی۔ تصحیح اول میں عام طور پہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سطر چھوڑ کر لکھیں، اور یہ بھی سمجھ لیں بسا اوقات کمپوز شدہ چیز کی تصحیح ہوتی ہے، بسا اوقات ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ تو کمپوز شدہ چیز کی تصحیح میں تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر بھی کوئی چیز بڑھانی ہوتی ہے تو وہ اصلاح کرنے والا اسے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب کسی کاپی کے اندر کوئی سوال لکھا جائے اور اس کی اصلاح کرائی جائے تو اس وقت اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک لائن کو ہم چھوڑیں، تاکہ جہاں کہیں مناسب اضافہ اور ترمیم کرنی ہو وہ استاد صاحب آسانی سے کر سکے۔ تو اس بات کی ہمیں رعایت رکھنی ہوگی۔ اور اس حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح اول میں بسا اوقات ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ بس سوال لکھ لیا اور اس کا ایک حوالہ جو تھا وہ لگا دیا، بس اس کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ شروع میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت آپ سوال حل کریں، استفتاء لکھیں، اس وقت بہت ساری عبارات لگا دیں، جو صراحتی صریح عبارتیں جن سے مسئلہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے ان کو شروع میں لگا دیں، اور جن سے مسئلہ دلالتاً اور اشارتاً مسئلہ نکل رہا ہے انہیں بعد میں لگا دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اصلاح اول کرنے والا استاذ ہے وہ اس میں سے جو اہم عبارات ہوں گی ان کو چھوڑ دے گا، باقی سب کو کاٹ دے گا، اور پھر اصلاح دوم کے اندر صرف وہی عبارت رہنے دی جائیں گی جن کو استاد صاحب نے باقی رکھا ہے، انہی کو چھوڑا جائے گا۔ اگر شروع کے اندر ہم کم عبارات لکھ دیں گے تو اس وقت پھر نقصان یہ ہوگا کہ اساتذہ کرام کہیں گے مزید حوالے تلاش کریں، پھر جتنی ہم نے پہلے محنت کی ہے
پھر مزید اتنی محنت کرنی پڑے گی، دوبارہ کتابیں کھنگالنی پڑیں گی، تو شروع سے اتنی محنت کر لی جائے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس سلسلے میں چوتھی بات یہ کہ اصلاح اول میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ سلسلہ تو جواب بھی لکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ کون سے نمبر آپ کا جواب چل رہا ہے، اور یعنی آپ کا کون سا سوال حل کر رہے ہیں، پہلا سوال ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور اس طرح نقطۃ الغور کی بھی پابندی کی جائے۔ نقطۃ الغور کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو عنوان قائم کیا جائے، یعنی آپ نے غور و فکر کر کے کیا سمجھا ہے کہ وہ مسئلہ کس باب سے متعلق ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کو عنوان قائم کیا جائے۔ اور عنوان قائم کرنے میں عام طور پر اس میں 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جملہ خبریہ کا ہے۔ جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ خبر کے انداز میں عنوان قائم کیا جائے۔ مثلا انشورنس کا سوال ہے تو جملہ خبریہ کی صورت میں عنوان یہ لگے گا کہ انشورنس حرام ہے۔ دوسرا انداز استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز میں عنوان لگانا، جیسے کیا انشورنس حرام ہے، یہ عنوان لگے گا۔ تیسرا ہے شبہ جملہ یعنی انشورنس کا حکم۔ تو تینوں طرح عنوان لگائے جا سکتے ہیں، تو آپ اس کی کوشش کریں کہ عنوان لگائیں۔ عنوان لگانے سے یہ پتہ چل جائے کم سے کم سوال حل کرنے والا یہ کتنا پانی میں ہے، اور وہ مسئلے کی اصل باب تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے جب اصل باب تک آپ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے مسئلے کے جزیات تلاش کرنا، اس کے حوالے تلاش کرنا، وہ بھی سب آسان ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے 5ویں بات یہ ہے کہ استاذ محترم جو بھی آپ کی اصلاح کرے تو اس پر دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج جو غلطی ہماری نکل گئی وہ مستقبل کی ہزاروں غلطیوں سے ہمیں اور آپ کو بچا دے گی، اور پھر آئندہ اس طرح کی غلطی کرنے سے ہم بچیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکے گا جب کہ ہم نے اصلاح کے بعد اپنے دونوں سوالات کو میچ کریں کہ ہم نے پہلے میں کیا غلطیاں کی تھی، استاد محترم نے اس میں کیا درست کیا ہے، ان دونوں کو میچ کریں۔ پھر آئندہ کے لیے جو غلطیاں ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ کسی اعتبار املا کی غلطی ہو یا اس کے علاوہ کوئی کسی قید کا استاد محترم نے اضافہ کر دیا ہے، کسی قید کو بڑھا دیا ہے، کسی لفظ کو کم کر دیا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور پھر آئندہ کے فتاوی میں ہم کوشش کریں کہ وہ غلطیاں نہ ہوں۔ اور اس حوالے سے 6ٹھی بات یہ کہ اصلاح دوم لکھنے کے بعد اس پر بہت باریک بینی سے نظر ثانی کریں۔ اگر کوئی غلطی یا لفظ چھوٹ جائے تو اسے درست کر لیں۔ بالفرض اگر آپ نے اس میں نظر ثانی باریکی سے نہیں کی، غور سے سوال کو نہیں پڑھا اور اس میں کوئی غلطی رہ گئی یا لفظ چھوٹ گیا، تو اس کی ذمہ داری چیک کرنے والے اساتذہ پر نہیں ہوگی بلکہ لکھنے والے پر ہوگی۔ تو اس لیے نظر ثانی کے وقت میں اور اصلاح دوم کے بعد اس پر اچھی طرح اس کو دیکھ لیا جائے اور اچھی طرح سے اس کی غلطیاں درست کر لی جائیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ آپ نے لکھا، آپ نے ہم پر اعتماد کر لی گئے، استاد صاحب ٹھیک کر دیں گے، ہم نے آپ پر اعتماد کر لی، اس طرح وہ غلطی رہ جاتی ہے، پھر آگے وہ کسی اور جگہ پر جاتی ہے تو جگ ہسائی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی جب اصلاح اول کے بعد جب ہمارے پاس وہ آئے اور ہم اس میں جو غلطیاں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی غلطی رہ نہ جائے اور وہ عوام تک نہ پہنچ جائے۔ اس حوالے سے 7ویں بات یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب حضرات ایک مسئلے کو پاس کر دیتے ہیں اور تمام اساتذہ کرام اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن جب دستخط کے لیے بڑے مفتی صاحب کے پاس ہو جاتا ہے تو مفتی صاحب کو اس مسئلے میں تشفی نہیں ہوتی، وہ دوبارہ تحقیق کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت نازک اور خطرناک کام ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اساتذہ کرام وہ کسی سے ضد کی بنا پر اس کو دوبارہ تحقیق کا نہیں کہتے، بلکہ ہلکے سے شک و شبہ کی بنا پر بھی اس کی مزید تحقیق کا کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ غلط مسئلہ کسی کے پاس نہ جائے۔ اور چونکہ ہمارے اپنا اساتذہ کرام سے سنا ہے کہ کوئی بھی فتویٰ دینے والا ہوگا وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں وہ کھڑا ہے، اگر درست ہوگا تو اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، آدمی جنت کے راستے کی طرف چلا جائے گا، ورنہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مفتی کو تشفی نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ تحقیق کا کہہ دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں دل برداشتہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ ہمیں خوش اسلوبی سے ان کی بات کو لینا چاہیے اور مزید تحقیق کر کے دوبارہ مسئلہ جمع کرانا چاہیے۔ اب تک اس حوالے سے 7 باتیں ہو چکی۔ 8ویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بڑے مفتی صاحب کے پاس مسئلہ آئے وہ دستخط کر دیں، تو دستخط کے بعد اب وہ استفتاء باقاعدہ فتوے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اب اس کے بعد اسے ادارے میں جمع کرا دیں اور اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں رہے کہ میں نے یہ سوال حل کیا اور اس سوال پر کا فتویٰ میں نے لکھ چکا ہوں۔ اور 8ویں بات اس حوالے سے 9ویں بات بلکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنے بھی فتاویٰ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں ان فتاویٰ جات کو فائل کی شکل میں اپنے پاس رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہر 2 سال کے بعد، چونکہ مزید آپ لکھنے آنے کا کام کرتے رہیں گے تو اس صورت میں اس میں مزید فتاویٰ جات بھی آتے رہیں گے، تو اس لیے ان کو اپنے پاس رکھیں، ہر 1-2 سال کے بعد اس میں فقہی ترتیب پر ان کو مرتب کرنے کا کام کریں، یعنی جو سوال نماز کے متعلق ہے اس کو نماز کے باب میں ڈال دیں، جہاں طہارت کے متعلق ہے طہارت کے باب میں ڈال دیں، اور اس طرح جو فتاویٰ زکوٰۃ کے متعلق ہیں زکوٰۃ میں، قربانی کے متعلق قربانی میں، تو ہر 1-2 سال کے بعد اسے مرتب کریں تاکہ آپ کے پاس تمام فتاویٰ جات ایک ترتیب شدہ، ایک ترتیب مرتب انداز سے موجود ہوں، جس وقت بھی کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو اور یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ میں نے حل کر چکا ہوں تو اس وقت پھر اس کو تلاش کرنا آسان ہو۔ اور 10ویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی چونکہ صفحہ کے پلیٹ فارم سے یہ کورس چل رہا ہے تو اس لیے اس پلیٹ فارم پر لکھے جانے والے جتنے بھی فتاویٰ جات ہیں ان کو باقاعدہ ویب سائٹ پر لگایا جاتا ہے۔ ویب سائٹ پر لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے ہمیں بہت محنت سے فتاویٰ حل کرنے ہوں گے اور استفتاء وغیرہ ہمیں حل کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ ویب سائٹ پر لگیں تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہ ہو کسی کو، اور لوگ رہتی دنیا تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اگر ہم نے اخلاص وغیرہ سے لکھا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہاں تک تو بات تصحیح کی اصطلاح کے متعلق بات تھی اور کچھ اہم نکات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس کے بعد یہ بات اگرچہ کورس کے بعد کرنے کی ہوتی ہے، یعنی کورس مکمل ہونے کے بعد، لیکن پھر بھی چونکہ سال کا شروع ہے تاکہ ابھی سے ہماری نیتوں میں یہ بات آ جائے اور ہم ابھی سے اپنے ذہن بنا لیں کہ ہمیں ان باتوں کی رعایت رکھنی ہے کہ کورس پر کرنے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے اور کورس کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کو ایک فائل بھیجی گئی ہے PDF شکل میں آداب فتویٰ نویسی کے حوالے سے، تو اس میں یہ پوائنٹ کی شکل میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو ان میں پہلی بات یہ کہ افتاء کا کورس کرنے سے آپ صرف متخصص بنے، مفتی نہیں بنے، تو اس لیے جب تک 10 سال تک کسی ماہر مفتی کی سرپرستی میں فتویٰ نویسی کا کام نہ کریں اور وہ آپ کو قابل اعتماد قرار نہ دے اس وقت تک اپنے ساتھ مفتی کا سابقہ وغیرہ نہ لگائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کو فقہ، اصول فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابیں تدریس کے لیے ملیں، چونکہ یہ کتابیں عام طور پر فتویٰ کے میدان میں معین و مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے آدمی کا ذہن کھلتا ہے اور استفتاء وغیرہ لکھنے آسان ہوتے ہیں اور لوگوں کو زبانی مسئلہ بتانے میں بھی کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ تیسری بات ہے کہ فقہ کی درسی کتاب کے ساتھ مقارن مطالعے کے لیے کسی فتوے کی کتاب بھی ساتھ رکھیں، اس کا بھی انتخاب کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو مہارت حاصل ہوگی اور ایک بصیرت حاصل ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عربی کتب کے اندر عبارت مغلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلے کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ جب مقارن مطالعہ ساتھ رکھے گا کسی اردو فتاویٰ کا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اعلیٰ وجہ البصیرت وہ فقہ کو سمجھ سکے گا۔ چوتھی بات یہ کہ فن سے مناسبت رکھنے کے سوال جواب کے مجموعات سے وابستہ رہیں، جتنے بھی سوال جواب کے مجموعات ہیں گروس وغیرہ چل رہے ہیں تو ان سے بھی ہم وابستہ رہیں تاکہ روز کی بنیاد پر ہماری تازگی ہوتی رہے۔ پانچویں بات ہے کہ اپنے اساتذہ اور مختلف جامعات کے مفتیان کرام سے بھی اس سلسلے میں مطلب یہ کہ جو آپ کے پہلے بھی اس فن میں سینئر ہیں ان سے بھی ہم تعلقات رکھیں اور علمی سیمینار وغیرہ میں بھی ہماری شرکت ہونی چاہیے تاکہ قیمتی تحقیقات سے ہمیں فائدہ ہو۔ اگر یہ تو مردوں کے لیے تو آسان ہے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ بسا اوقات کسی بھی سیمینار کی وہ
بعد میں اس کا خلاصہ وغیرہ چھپتا ہے، مختلف ویب سائٹس پر لگتا ہے، تو ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے سامنے مختلف موضوعات پر بات ہو اور تحقیقات سامنے آ جائیں، تو اس سے انشاءاللہ علم کے اندر ترقی ہوگی اور ہمارا مزید ذہن کھلے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو بھی جدید کتابیں آ رہی ہیں ان کو بھی اپنے دسترس میں رکھنا چاہیے، اور اس طرح گوگل پر بھی بہت سی اچھی ویب سائٹ ہیں جو تحقیقی کام کر رہی ہیں، ان کو بھی مطالعے میں رکھا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ساتویں بات یہ کہ اپنے اندر تقوی، دیانتداری، صفائی ستھرائی، برداشت، صبر و تحمل اور سلیقہ مندی کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ تکبر، غرور، حسد، ہٹ درمی اور انا پرستی سے 1000 سالہ فاصلہ رکھنا چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو تعلقات کو بھی درست نہج پر رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کی رعایت کرنے سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صرف ایک میدان میں نہیں بلکہ ہر میدان میں اور ہر موقع پر اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا ہے۔ جو موقع جس چیز کا ہو تو اس کے مطابق ہمیں اپنے زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ اسی طرح 8ویں نمبر پہ ہمیں اس بات کی رعایت رکھنی ہے کہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، اور جیسا کہ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کسی اللہ والے سے ہم اصلاحی تعلق قائم کریں۔ 9ویں بات یہ ہے کہ رائے قائم کرنے میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، ہمیشہ اجتماعیت اور مشورے کا خیال رکھیں۔ بس اوقات آپ کے شاگرد جو آپ سے جونیئر ہیں ان سے بھی مشورہ لینے سے بس اوقات آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس لیے ہمیشہ مشورے سے چلا جائے۔ مشورہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور 10ویں بات اس حوالے سے کہ جو مسائل وقت کی ضرورت بن چکے ان پر زیادہ فوکس کریں۔ ضرورت و حاجت، علت اور حکمت اور عرف و تعامل کی آبھاس پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھنے سے ہی نوازل پر، یعنی جو آنے والے جدید مسائل ہیں، اس پر درست سمت میں انسان کام کر سکتا ہے، اس لیے ان پر بھی گہری نظر رکھی جائے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ محنت سے کبھی جی نہ چرائیں، تحقیق کا ذوق پیدا کریں، سرسری پن سے بچیں، یہ بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ 12ویں بات یہ کہ غلطی واضح ہو جائے تو اس سے رجوع کرنے میں ہمیں پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ فوراً ہمیں ماننا چاہیے۔ ہمارے بڑے حضرات کے اگر طریقے کو دیکھا جائے، حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا جو ماہنامہ یہ جو البلاغ چھپتا ہے دارالعلوم سے، تو اس میں وقتاً فوقتاً حضرت کے بہت سے مسائل سے اور بہت سے تحقیقات سے رجوع سامنے آتا ہے اور باقاعدہ تحریری شکل میں چھپتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رجوع کرنے سے ہمیں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں واضح انداز سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہی انسان کے عین تقوی کی علامت ہے۔ 13ویں بات یہ کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے بارے میں معلومات رکھیں، ان کے ذوق و مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی فتویٰ کے میدان میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور 14ویں بات یہ کہ فروعی اختلاف کو ہوا نہ دیں، مثبت کام کریں۔ مثبت کام کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے، منفی کام کی فروعی اختلافات جو ہمارے دیگر حضرات کے ساتھ ہیں ان کو ہرگز نہ چھیڑیں، نہ ان کو ہوا دیں، اس سے اختلافات بڑھتے ہیں اور لوگوں کو رجوع کم ہوتا ہے۔ اور 15ویں بات اس حوالے سے یہ کہ جن موضوعات پر کام ہو چکا انہیں نہ چھیڑیں، جن پر کام نہیں ان پر کام کریں، وہی انسان کو فائدہ دے گا۔ جس پر کام ہو اس میں مزید کام کرنا ہو، یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک چیز حاصل ہو چکی ہے اس پر مزید محنت کی جا رہی ہے، تو اس بات کی رعایت رکھیں۔ اور 16ویں بات یہ ہے کہ اجماعیات اور مسلمات کے خلاف نہ جائیں، یعنی جس چیز پر اجماع ہو چکا ہے، جس کو بات کو تسلیم کر لیا لوگوں نے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ ان لوگ حضرات نے جو بھی بات کی اس پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، نہ اقدام کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے 17ویں بات یہ ہے کہ تدین اور ورع کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے، مطلب تقوی بھی اختیار کرے، دینداری بھرپور انداز سے آدمی کے اندر ہو، جسے تسلف فی الدین کہتے ہیں کہ دین کے اندر پختہ ہو۔ معاشرے میں جو غلط ہو رہا ہے اسے غلط ہی کہیں، ہاں جو غلط ہے اس کے متبادل حل تلاش کرنے کو، لوگوں تک بات پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے، لیکن غلط کو صحیح نہیں کہنا اور صحیح کو غلط نہیں کہنا۔ اور اس حوالے سے 8ویں بات یہ کہ جس چیز کا سیزن آنے والا ہے اس کے مسائل کا پہلے سے مطالعہ کر لیں۔ مثال کے طور پر عید قربان کا موقع آ رہا ہے تو قربانی کے مسائل کے متعلق جو کتابیں، قربانی کا انسائکلوپیڈیا ہے اور جو کتابیں آپ کے سامنے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ جو بھی مسئلہ پوچھے تو ہم اس کی درست رہنمائی کر سکیں۔ حج کا موسم آ رہا ہے تو حج کے متعلق کتب کا مطالعہ کریں، اور اگر اس کے علاوہ
رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق ہوتی ہے، اور روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، اس کے متعلق پہلے سے ہم شوال میں ہی یعنی وہ شعبان کے اندر ہی ہم اس کا مطالعہ وغیرہ کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ اور اس حوالے سے 19ویں بات یہ کہ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ مفتی کو ہر مسئلے کا ہر وقت استحضار ہو، یعنی ہر وقت وہ مسئلہ سروز بتا سکتا ہو۔ اس فن میں اصل چیز ہے وہ سلامت فہم اور ذوق سلیم ہے، مطلب آدمی کو صحیح سمجھ ہو اور اس کا ذوق سلیم ایسا ہو کہ اس کو پتہ چلے کہ مسئلہ کہاں مل رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا شفیق عارف صاحب بنوئی ٹون کے مفتی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت مفتی وہ نہیں ہے کہ جس کو تمام مسائل کا استحضار ہو اور فی البدی تمام مسئلوں کا جواب دے دے، بلکہ مفتی وہ ہے جس کو یہ بات معلوم ہو کہ مسئلہ کون سا مسئلہ کہاں ملے گا اور کس کتاب میں ملے گا، کس جگہ ملے گا۔ اتنی بات بھی اگر ہمیں ان 2 سالوں کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، سمجھ جائیں کہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ورنہ بڑے بڑے حضرات ہم نے دیکھے کہ جن کو حالانکہ افتاء کے میدان میں عرصہ دراز ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ کہ کل اس کا جواب بتایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہر مسئلے کا استحضار ہو، تو اس لیے بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب میں ملے گا اور کس جگہ ملے گا، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہاں تک تو ہمارا آج کا تقریباً سبق ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو پی ڈی ایف شکل میں جو فائل ملی ہے، اگر نہیں ملی تو آپ بتا دیجئے گا تو آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر پھر 4 نسخے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان 4 نسخوں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب وہ 4 طرح کے سوال آئیں تو ان میں ایک تمہید ضروری ہوتی ہے، یعنی 90 الفاظ شروع میں لانا ضروری ہے، اس کے بعد جواب ہمیں حل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک زکوٰۃ کے متعلق نصاب ہے کہ جب بھی زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق سوال آئے تو اس میں ایک 90 تلے جملے ہیں اور ایک اچھے انداز سے لکھی ہوئی عبارت ہے، اس سے پہلے لکھ لیا جائے پھر جواب لکھ لیا جائے۔ اس طرح قربانی کا نصاب کے متعلق سوال آئے تو اس کے متعلق بھی ایک اچھے انداز سے لکھی ہوئی ایک عبارت ہے 2-2.5 لائنوں کی، تو اس سے بھی اس سوال کو حل کرتے وقت اسے بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی جھگڑے کا مسئلہ آ جائے تو جھگڑے کے مسئلے کے متعلق بھی ایک مخصوص انداز سے لکھی ہوئی عبارت ہے، وہ بھی شروع میں لکھ دینی چاہیے۔ اسی طرح میراث ہے، میراث کا سوال ڈائریکٹ حل نہیں کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ بس سوال پوچھا کہ کس طرح تقسیم میراث ہوگی، فوراً جواب یہ نہیں دینا کہ اس طرح میراث تقسیم ہوگی، بلکہ جواب دینے سے پہلے وہ ایک مخصوص عبارت ہے مخصوص انداز سے لکھی ہوئی، تو ہمیں شروع سے لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کی اسکرین شاٹ وغیرہ میں بھیج دوں گا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر جب بھی اس طرح کے سوال آئیں تو اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اس حوالے سے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، بس جو سنا ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمارے لیے نافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔